جو کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار کہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، میں ان پولیس افسران کے نام آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایکشن کے لیے بھی موو کریں گے۔ اس پہ آپ کا ڈی آئی جی گجرات، آپ کے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض، ڈی ایس پی اسد اسحاق، ایس ایچ او راجہ احسن، ایس ایچ او امیر عباس اور 2 اور ایس ایچ اوز جو پولنگ سٹیشن پہ تھے اور رستہ روک رہے تھے اور ریگنگ میں ملوث تھے، ایس ایچ او عمران اور ایس ایچ او شفقت بھٹ۔ خواتین و حضرات، ان ایس پیز اور پولیس کے اہلکاروں نے آپ کے میڈیا کے لوگوں کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا اور ہمارا رستہ روکا۔ الیکشن کے قوانین آپ دیکھ لیں، وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر کا دروازہ، اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور جو کینڈیڈیٹس اور اس کے الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو فری ایکسس ہوگی جس وقت وہ رزلٹ آ رہے ہوں گے۔ میں نے خود تقریباً 7 الیکشن لڑے ہیں۔ میرے دائیں طرف بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے یہ ایکسپرٹ الیکشن لاز کے، صاحبزادہ رضا صاحب یہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو حامد رضا صاحب خود الیکشن لڑ چکے ہیں۔ ہم لوگ فیلڈ کے ورکرز ہیں، ہمیں معلوم ہے اپنی قوانین، اپنے لاز کا اور اپنے رائٹس کا۔ ہمارا وہ رستہ نہیں روک سکتے تھے۔ کھلم کھلا دھاندلی، جس طرح میں ریپیٹ نہیں کرتا جاتا ہوں جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی ہے، پر آپ کو میں نے سارے جو نام ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں، اور آپ کے جناب والا جو درندگی کی انتہا وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کھلم کھلا پورے پنجاب میں یہی پروسیس ریپیٹ ہوا ہے، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ شیخوپورہ ہو، وہ گجرات ہو، پورے پنجاب کے حلقوں میں۔ اور وہاں پہ آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹس فرض مال وہ شہباز شریف کی جگہ وہ آ رہے ہیں تو شہباز شریف نے کم ووٹ لیے ہیں، اور یہ موجودہ کینڈیڈیٹ نے جس کو انہوں نے جعلی طور پہ الیکٹ کرایا ہے لاہور میں، اس نے زیادہ لی ہیں۔ مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، پر بدقسمتی سے عقل کا فقدان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارا آگے کا لائے عمل انشاءاللہ تعالی، ہماری الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا پاکستان میں آئین اور قانون کا تحفظ، فیصل آباد سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آغاز کریں گے۔ اس کے فوراً بعد ہمارا جلسہ 5 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہوگا کراچی میں ہوگا، اور اس کے لیے پرمیشنز وہ بھی الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ پورے پاکستان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ پورے پاکستان میں اس جمعے بعد جمعہ، ہمارا جمعے کے وقت ہمارا پورے پاکستان میں جتنی صوبائی سیٹیں ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس الیکٹ ہوئے ہیں، چاروں صوبوں میں ہم لوگ ایک مظاہرے کی کال کا اعلان کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے ہوگا۔ ریلیز نکالیں گے۔ فیصل آباد کا انشاءاللہ تعالی جلسہ وہ بھی، اس کا بھی ہم لوگ اعلان کر رہے ہیں، جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گجرات میں بھی ایک شاندار جلسہ وہ بھی ہماری الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا، جس کا اگلے چند دنوں میں آپ کو تاریخ دی جائے گی۔ اسی طرح آپ کے جنوبی پنجاب میں، آپ کے شمالی پنجاب میں، یعنی کہ اس ایریا میں پنڈی کے علاقہ اور گردنواں میں یہاں پہ ہم لوگ کریں گے، اور سینٹرل پنجاب کے علاقوں میں ہم لوگ یہ جلسے کا انعقاد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے بعد اور اگلے آنے والے دنوں میں ہم لوگ اندرون سندھ میں بھی جلسے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی، وہاں پہ بھی بھرپور ہمارے جلسے ہوں گے۔ تو یہ جمعے کے دن ہمارا اس فکٹیشس، اس غلط الیکشن پہ، ریگڈ الیکشن کے اوپر ہمارا پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوگا، اور ہماری یہ کال انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز سے لوگ اس کو ہیڈ کریں گے، اور وہ آئیں گے اور اس پہ شرکت کریں گے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں آخر میں کہ یہاں پہ جس وقت ہم لوگ بات کر رہے تھے پولیس کے وہاں پہ اہلکاروں سے، اور ان کا ایک بار پھر میں نام لے لوں کہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے، یہاں پہ آپ کے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض، ڈی ایس پی اسد اسحاق، ایس ایچ او راجہ احسن، ایس ایچ او امیر عباس،
انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ مختلف ایجنسیز کے لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں اور وہ الاؤ نہیں کر رہے لوگوں کو اندر جانے کے لیے. انہوں نے رستہ روکا اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں ان میں ایک ہے انٹیلیجنس بیورو, دوسرا ہے اسپیشل برانچ, تیسری ہے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ, چوتھی ہے ملٹری انٹیلیجنس, پانچویں ہے ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس. لہٰذا ان اداروں کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کی انٹرفیئرنس الیکشن پروسیس میں کیوں رہی. یہ خطوط جو کہ 6 ججز نے لکھا ہے اس کے بارے میں ان کی معافی آنی چاہیے. یہ خط جو کہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر NA8 باجوڑ نے لکھا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو اور اس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لیا ہے, ان کے اوپر بھی ان کا واضح موقف آنا چاہیے. ہم لوگ بحیثیت اپوزیشن یہی پوائنٹس انشاءاللہ تعالی خواتین و حضرات قومی اسمبلی میں پرزور طریقے سے اٹھائیں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, کیونکہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے خواتین و حضرات کہ ہمارا جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, کہ جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ہم لوگ اپنی تحریک جاری رکھیں گے. اور اس تحریک میں پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کا زور آیا ہوا ہے غلط پالیسیز کی وجہ سے, آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی وجہ سے دیکھیں, کیونکہ جو پیٹرولیم منسٹر ہیں انہوں نے لا منسٹر کے ذریعے پرسوں اجلاس میں جو جواب دیا تھا وہ غلط تھا اور جھوٹ پہ مبنی تھا. اس نے انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر الزام ٹھہرایا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہیں پہ پریس کانفرنس نے ہم نے پروو کیا تھا کہ حکومت وقت نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 870 ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کرنی ہے, جمع کرنی ہے, اور وہ ٹارگٹ تجاوز کر کے 970 ارب روپے پہ لے گئے ہیں. لہٰذا حکومت وقت غلط بیانی سے کام لے رہی ہے. یہ انٹرنل وجوہات کی وجہ سے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید اضافہ ہوگا. بجلی کی قیمت آپ کی یاد دہانی کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کے وقت 70 روپے یونٹ تھی, آج 85 روپے یونٹ ہے. لوڈ شیڈنگ زور و شور سے شروع ہے, لو وولٹیجز شروع ہو چکی ہیں. بجلی کی قیمت 85 روپے کو ٹچ کری ہے اور 100 روپے تک جائے گی. گیس کی قیمتوں میں 4 گنا اضافہ خواتین و حضرات ہو چکا ہے. لوگ اپنے میٹرز واپس کر رہے ہیں. بے روزگاری انتہا پہ پہنچ گئی ہے. نوجوان جو ہے وہ بالکل دل برداشتہ ہے. پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں. حکومت کے پلانز کہ وہ یہاں پہ پرائیویٹائزیشن یا نجکاری کریں وہ کھوکھلے وعدے ہیں, کیونکہ جس ملک میں اس طرح کے بھونڈے الیکشن ہوں جہاں پہ آئین اور قانون کا فقدان ہو وہاں پہ کوئی بھی شخص آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت شکریہ جی.